سب سے پہلے تو اس پہ آ جائیں، چلیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی، یہ پوری اے پی سی کی کوریج، وہ کہتے ہیں حکومت کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہے نہیں تو جانے دیں بھی، خطاب نواز شریف صاحب کا دکھانے دیں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ میرا خیال ہے سعدیہ، سب سے تو پہلے اہم چیز یہ ہے کہ you need to now listen very patiently to me، کیونکہ ہر مرتبہ میرا نام لیا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب جب گئے تھے تو ہم نے اس بات کو سپورٹ کیا تھا کہ وہ جائیں۔ انسانی ہمدردی کے تحت ان کو بھیج دیا گیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنا علاج کروائیں جا کے، اور جیسے جیسے آپ علاج کروائیں گے اور جیسے جیسے اپنے ٹیسٹ کروائیں گے، مہربانی کر کے ہمیں رپورٹیں بھیجنا شروع کر دیں۔ اب وہ جب وہاں چلے گئے اکتوبر کے مہینے میں، تو انہوں نے نہ کسی قسم کی ہمیں رپورٹ بھیجی، نہ کچھ انہوں نے وہاں سے بتایا کہ وہ کروا کیا رہے ہیں اور واٹ آر ہز لیٹسٹ ریزلٹس، پرٹیکولرلی ویئر دا پلیٹلیٹ کاؤنٹس ور کنسرن۔ دسمبر میں شور مچا، ایک رپورٹ آئی، جو رپورٹ جب ہم نے اپنے بورڈ کے سامنے رکھی تو بورڈ ریفیوٹڈ، اس نے کہا یہ تو وہی کچھ لکھا ہوا جو ہم نے لکھ کے بھیجا تھا، there's nothing new in it۔ ابھی کرمانی صاحب نے ایک بات کہی ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنی شارٹ میموری ہم سب کی نہیں ہونی چاہیے۔ فروری کے مہینے میں جو تیسری رپورٹ آئی ہے اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی 26 تاریخ کو یہ ان کا کارڈیک کیتھیٹرائزیشن کے لیے یہ داخل ہو رہے ہیں اور ان کا کارڈیک کیتھیٹرائزیشن ہونی ہے اور اس کے بعد جو نتائج آئیں گے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اور 26 پھر یہ آپ کو بھی یاد ہے ساری چیزوں کی بات کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے یہ ضد کی کہ میری جب تک بیٹی نہیں آئیں گی میں اپنا ہسپتال میں داخل نہیں ہوں گا۔ I hope you remember this because this is what I'm putting on record کہ this is what actually happened۔ تو یہ کہنا کہ کووڈ آیا اور وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوا، تو let me tell you ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بیسکلی نواز شریف never went in for that cardiac catheterization because the seriousness of the situation by the time he went there، تو جو ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھا وہ تو بہت بہتر ہو گیا تھا کیونکہ ٹریٹمنٹ تو اس کی یہاں پاکستان میں ہم نے شروع کر ڈالی تھی۔ اب رہا باقی ان کے مسئلے مسائل، وہ تو پچھلے 17 سال سے چل رہے تھے۔ اب ایک بات تو یہ ہو گئی جہاں تک ان کی بیماری کا تعلق ہے، دوسری بات یہ ہو گئی ہے ان کی بیل کینسل ہو گئی ہے، اور سب سے بڑی یہ بات ہے ہی از ناؤ این ایبسکانڈر۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے از این ایبسکانڈر اینڈ اے کانوکٹ۔ اور اس سے پہلے آپ نے ایک لیگل اوپینین جب لیا انہوں نے یہ بات کہی کہ نا بیکاز از اے کانوکٹ ہی کین ناٹ بی اے لیڈر آف اے پارٹی۔ تو یہ تو ایڈریس اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہی از اے کنوکٹڈ پرسن اور بیکاز آف ہز کنوکشن از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے لیڈر آف اینی پارٹی۔ جو مرضی وہ کہیں، جو اصول اور جو رولز کہتے ہیں، یہ ریگولیشنز کہتے ہیں، یہ جو لا کہتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر وقت یہی سن کے ہمارے بھی کان دکھ گئے ہیں، جی حالات پاکستان کے تباہ ہو گئے، خراب ہو گئے۔ الحمدللہ اس وقت دنیا کے اندر ایک پینڈیمک کی وجہ سے جو حالات جتنے خراب باقی جگہ پہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ خاص مہربانی کی ہے، اور کسی چیز کا بھی تو کریڈٹ دینا کتنا مشکل کام ہو گیا اپوزیشن کے لیے۔ چلیں میں حالات پہ بھی آتی ہوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نہیں، پہلے آپ مجھے بات مکمل حکومت کی پرفارمنس کو سامنے رکتے ہوئے سادیہ مجھے بات تو مکمل کریں، میں اے پی سی کی بھی بات کر دوں نا۔ اب یہ ساری باتیں جو کہ جی کچھ خراب، ابھی یو نو یور سیلف، ساری دنیا کے اندر اس وقت دی ایفرٹ وچ ہیز بین میڈ فار دا پینڈیمک از بینگ اپریشیٹڈ آل اوور دا ورلڈ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں، دنیا تعریف کر رہی ہے کہ جو کام ہوا پاکستان کے اندر، دی وے پیپل ور لکڈ آفٹر ڈیورنگ دس پینڈیمک، اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اب آ گیا مسئلہ جی اے پی سی کی میٹنگ کا۔ اے پی سی کی میٹنگ کا آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کوئی پریشانی ہوگی؟ ہمیں کس چیز کی پریشانی ہوگی؟ ابھی ایف اے ٹی ایف کے بل کے اندر آپ کے سامنے تو ان کی پرفارمنس ہے، دے آر ناٹ ایون یونائٹڈ۔ یہ تو اپنی پارٹی کے اندر بھی خود یونائٹڈ نہیں ہے۔ ایک شہباز شریف کا گروپ ہے، ایک نواز شریف کا گروپ ہے، مریم بی بی ہے، ایک ان کے ساتھ ادھر ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی پیپل پارٹی کے نہیں، اور ابھی پیپل پارٹی کے ہمارے لیڈر جو ہے نا، اپنے پیپل پارٹی کے ہاں نہیں، ابھی پیپل پارٹی کے ہمارے لیڈر نے کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ نواز شریف نے جو برا کیا، آپ پچھلے 10 سال میں دیکھ لیجئے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا۔ آج اگر یہ سارے اکٹھے ہو کے کھڑے ہو رہے ہیں تو what do you think are they trying to do? They are trying to survive۔ وہ تو کہتے ہیں ہم نے سروائیول کی جنگ learned a lot۔ لیکن چلے موونگ آن، میں اس پہ آتی ہوں، اس پہ جو آپ نے پہلے فیسٹیو والی بات کی ہے اس میں کیا ہوا پارلیمان میں، اس پہ ضرور بات کروں گی۔ بریک سے پہلے میں انور منصور صاحب سے جاننا چاہتی ہوں۔ انور منصور صاحب، دو چیزیں ذرا اس پہ بتا دیجیے گا
کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو انڈرٹیکنگ دی یا شہباز شریف صاحب نے obviously ان کی ضمانت دی، ان کی واپسی کی، تو اس پہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی قانونی اعتبار سے جو زبان لکھی گئی وہ بڑی سوچ سمجھ کے لکھی گئی. یہ کہا گیا اس پہ کہ جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے، تو ابھی تو وہ صحت یاب نہیں ہے، تو بڑا مارجن ہے جی کہ وہ پتہ چلے گا جب ڈاکٹرز کی طرف سے ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ مل جائے گا. ایک اس پہ ذرا بتا دیجیے گا، اور دوسرا ان کے پاس اب آپشن کیا ہے جب عدالتیں ان کی میڈیکل رپورٹس ریجیکٹ کر رہی ہوں اور ان کی بیل جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہو اور ان کو واپس بلایا جا رہا ہو، سرنڈر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو. سعدیہ، بہت اچھا سوال ہے اور یہ اس کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیے، لینگویج جو مرضی ہے لکھی ہو انڈرٹیکنگ کے اندر، جس طرح سے بھی پیش کیا ہو، مگر اس کو کورٹ نے کیسے انٹرپریٹ کیا وہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ اس انڈرٹیکنگ کے بعد ایک آرڈر پاس کرتا ہے لاہور ہائی کورٹ، اور آرڈر کے اندر بڑے واضح طور پر ایک پیریڈ دیتا ہے کہ اس پیریڈ میں آئیں گے واپس، اور اگر ایکسٹینشن چاہیے ہوگی تو گورنمنٹ پنجاب سے وہ ایکسٹینشن لیں گے. نا اگر یہ آپ غور کریں اس کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پیریڈ کو اسپیسیفائی کر دیا، ناٹ وتھسٹینڈنگ کہ انہوں نے شہباز شریف نے یہ لکھا ہو اس کے اندر کہ وہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو آئیں گے، یا ٹھیک نہیں ہوں گے تو نہیں آئیں گے، وغیرہ وغیرہ. اس کے باوجود کورٹ نے ایک آرڈر پاس کر دیا، اور آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کو واپس آنا ہے اپون کنکلوژن، unless the government of Punjab allows them to continue on bail or continue their medical treatment. اس کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز اور بھی ہے جو ڈاکٹر یاسمین نے بڑی اچھی طریقے سے بیان کی، کہ دیکھیے وہاں پر جب گئے ہیں تو پلیٹلیٹ کاؤنٹ آلموسٹ نارمل ہو چکے تھے ان کے. پلیٹلیٹ کا ایک بھی رزلٹ جو ہے وہ پاکستان نہیں بھیجا گیا ہے ان کا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اور میڈیکل ایشوز کو ریز کیا ہے، مگر جس وجہ سے گئے تھے باہر وہ تھا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کی وجہ سے، ناٹ بیکاز آف اینی ادر میڈیکل ایشو. اور وہی ایک چیز ہے جس کو کہ ان کو بھیجنا چاہیے تھا. اور اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف should be bound by the undertaking they given on the basis of the judgment. اور اس کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ڈائریکشن دے دی اور ان کو یہ ہولڈ کر لیا کہ now he is an absconder، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرڈر جو پاس ہوا تھا، وہ انڈرٹیکنگ جو لی گئی تھی یا دی گئی تھی، وہ انڈرٹیکنگ کے اب وہ ایک سیپریٹ ایک سائٹ پہ ہو گیا ہے. کورٹ نے کہا ان کو واپس لے کر آئیں. جب کورٹ کہتی ہے کہ واپس لے کر آئیں تو اس انڈرٹیکنگ کے بیسس پہ شہباز شریف ریمینز لائبل ٹو برنگ ہم بیک. یہ ہے لیگل پوزیشن اس کی. اوکے، تو یعنی اب ان کی واپسی کے علاوہ، ان کے عدالت میں سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں ان کے پاس. اب انڈرٹیکنگ کی اس طریقے سے وہ حیثیت نہیں رہ گئی عدالت کے اس حکم کے بعد، اور اب شہباز